دوستو اگر آپ کینیڈا کی پارلیمنٹ پر نظر ڈالیں، چاہے وہ جسٹن ٹروڈو کا دور رہا ہو یا پھر حال ہی میں 2025 میں آنے والے مارک کارنی کی نئی حکومت، ایک بات جو آپ کو سب سے زیادہ حیران کرے گی وہ ہے وہاں کی سیاست میں سکھ کمیونٹی کا بے پناہ اثر اور ان کی طاقتور موجودگی۔ آج کے وقت میں کینیڈا میں تقریباً 8 لاکھ سکھ آباد ہیں، جو پورے کینیڈا کی آبادی کا 2.1% ہیں، لیکن ان کا سیاسی وزن ان کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ صرف ووٹ بینک نہیں ہیں، وہ کنگ میکرز ہیں۔ فیڈرل کیبنٹ ہو، پروونشل اسمبلیز ہوں یا سٹی کونسلز، ہر جگہ سکھ لیڈرز پالیسی میکنگ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جگمیت سنگھ جیسے لیڈرز ایک میجر فیڈرل پارٹی نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیڈ بن کر ہسٹری کریٹ کر چکے ہیں۔ Jagmeet Singh, an Ontario provincial lawmaker and practicing Sikh, was elected as the leader of Canada's left-leaning New Democrats Party. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں ایک مائنورٹی کمیونٹی کیسے دوسرے ملک میں اتنی انفلوئنشل بن سکتی ہے؟ یہ کوئی راتوں رات ملنے والی کامیابی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک ایسی جد و جہد کی جو شروع ہوتی ہے ریسزم سے، بھید بھاؤ سے، اور آگے بڑھتی ہے اپنے حق کے لیے لڑی گئی ایک ایسی لمبی لڑائی سے جس میں خون، پسینے اور بہت سارا درد شامل ہے۔ آج ہم اسی سفر پر چلیں گے اور سمجھیں گے کہ کینیڈا میں سکھ پالیٹکس اتنی امپورٹنٹ کیسے بن گئی اور اس کا انڈیا کی سیاست سے کیا گہرا رشتہ ہے۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا لیں تاکہ نیو ویڈیوز آپ کو بیک ملیں۔ اس کہانی کی شروعات 19ویں سینچری کے آخر اور 20ویں سینچری کے آغاز میں ہوتی ہے، جب برٹش انڈین آرمی سے سکھ سولجرز پہلی بار کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ لوگ برٹش امپائر کے وفادار سپاہی تھے اور انہیں لگتا تھا کہ چونکہ ہم برٹش سبجیکٹس ہیں اس لیے انہیں پوری امپائر میں کہیں بھی بسنے اور کام کرنے کا حق حاصل ہے۔ برٹش کولمبیا کی ٹھنڈی اور سخت فضاؤں میں ان شروعاتی سکھ امیگرینٹس نے لمبر ملز، فارسٹری اور ریلوے ٹریکس بچھانے جیسے انتہائی مشکل اور جان لیوا کاموں میں اپنا پسینہ بہایا، لیکن ان کا وہاں آنا لوکل گوری آبادی کو بالکل پسند نہیں آیا۔ گورے لوگ اس ایشین مائیگریشن کو اپنے کلچر اور اکانومی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھنے لگے، جسے اس وقت وائٹ کینیڈا پالیسی کے تحت روکا جانا ضروری سمجھا گیا۔ دوستو ریسزم اور نفرت اتنی بڑھ گئی کہ کینیڈین گورنمنٹ نے ساؤتھ ایشین امیگرینٹس کو روکنے کے لیے نیا اور عجیب و غریب قانون بنانے شروع کر دیے۔ ان میں سب سے خطرناک تھا 1908 کا کنٹینیوس پیسج ایکٹ۔ یہ قانون دیکھنے میں تو سب کے لیے تھا، لیکن اس کا اصلی مقصد صرف ہندوستان سے آنے والے لوگوں کو روکنا تھا۔ اس قانون کے مطابق کینیڈا میں وہی امیگرینٹ داخل ہو سکتا تھا جو اپنے ملک سے بنا راستے میں رکے سیدھا کینیڈا آئے۔ اس دور میں شپس کو ری فیول کرنے کے لیے راستے میں رکنا پڑتا تھا، اس لیے انڈیا سے کنٹینیوس آنا ناممکن تھا۔ یہ ایفیکٹیولی ایک بین تھا، لیکن اس بین کو چیلنج کرنے کے لیے 1914 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کینیڈا کی سکھ ہسٹری کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تھا کوما گھاٹا مارو کا۔ گردت سنگھ نام کے ایک سکھ بزنس مین اور ایکٹیوسٹ نے ایک جیپنیز اسٹیم شپ کوما گھاٹا مارو کرائے پر لی اور ہانگ کانگ سے 376 مسافروں کو لے کر وینکوور کے ہاربر تک پہنچ گئے۔ دوستو ان میں 340 سکھ، 24 مسلمان اور 12 ہندو شامل تھے۔ ان مسافروں نے امیگریشن کے تمام ریکوائرمنٹس پورے کیے تھے، لیکن پھر بھی انہیں وینکوور کے ساحل پر اترنا نہیں دیا گیا۔ 2 مہینے تک وہ جہاز سمندر میں کھڑا رہا۔ اندر لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، جبکہ باہر لوکل کینیڈین اتھارٹیز انہیں واپس بھیجنے کی ضد پر اڑی تھیں۔ آخر کار کینیڈین نیوی کے ذریعے دھمکا کر اس جہاز کو واپس انڈیا بھیج دیا گیا۔
یہ واقعہ صرف ایک امیگریشن ڈسپیوٹ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل جھٹکا تھا۔ اس نے کینیڈا میں موجود چھوٹی سی سکھ کمیونٹی کو یہ سمجھا دیا کہ جب تک ان کے پاس پولیٹیکل طاقت نہیں ہوگی، انہیں اسی طرح ذلیل اور خوار کیا جائے گا، اور ان کے بچوں کو اس ملک میں برابری کا حق کبھی نہیں ملے گا۔ کوما گھاٹا مارو کی اس زخم نے سکھ کمیونٹی کے اندر سیاسی بیداری، پولیٹیکل اویکننگ کی آگ لگا دی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انہیں اپنے رائٹس کے لیے صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ سسٹم کے اندر گھس کر لڑنا پڑے گا۔ دوستو، اس سیاسی بیداری کو پولیٹیکل شکل دینے میں سب سے بڑا کردار ان کے گردواروں نے ادا کیا۔ اگر آپ سکھزم کی تھیولوجی کو سمجھیں تو اس میں میری اور پیری کا کنسیپٹ بہت اہم ہے۔ گرو ہرگوبند جی نے یہ کنسیپٹ دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ایک سکھ کی زندگی میں روحانیت، پیری اور دنیاوی یا سیاسی طاقت میری دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک سچا سکھ اپنے مذہب کو سوسائٹی کے مسائل اور پبلک لائف سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی سیوا یعنی خدمت کا کنسیپٹ بھی ہے۔ جب کینیڈا میں سکھ کمیونٹی سیٹل ہوئی تو ان کے گردوارے صرف عبادت کی جگہ نہیں رہے، وہ ایک کمیونٹی ہب، ایک سوشل سروس سینٹر اور سب سے بڑھ کر ایک پولیٹیکل وار روم بن گئے۔ دوستو، ہر گردوارے میں ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ کمیٹی ہوتی ہے۔ ان کمیٹیز کے الیکشنز بہت ہی مقابلے والے ہوتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ کو کمپین کرنی پڑتی ہے، ووٹرز کو کنونس کرنا پڑتا ہے، فنڈ ریزنگ کرنی پڑتی ہے، اور لوگوں کو الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ دراصل ڈیموکریٹک پولیٹکس کی ایک زبردست پریکٹیکل ٹریننگ ہے۔ جو لوگ گردوارے کے انٹرنل الیکشنز مینیج کر لیتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی کینیڈین پولیٹیکل پارٹی کی نامینیشن جیتنا یا ڈور ٹو ڈور کمپین چلانا کوئی بڑی بات نہیں رہتی۔ اسی لیے جب کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز کو گراس روٹس لیول پر موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انہی گردوارہ نیٹ ورکس کا سہارا لیتی ہیں، کیونکہ کمیونٹی کے پاس پہلے سے ہی ایک ہائیلی ایفیشینٹ ریڈی ٹو یوز پولیٹیکل انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے۔ دوستو، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے صرف ووٹ نہیں بلکہ اکنامک طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کینیڈا کے سکھس نے دیکھا کہ انہیں فیکٹری میں یا فارمز میں بہت لو ویجز پر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ 1980 میں فریزر ویلی کے پنجابی فارم ورکرز کی حالت بہت خراب تھی، جہاں انہیں زہریلی پیسٹی سائیڈز کے بیچ بنا کسی پروٹیکشن کے کام کرنا پڑتا تھا۔ انہی لوگوں نے مل کر کینیڈین فارم ورکرز یونین بنائی اور اپنے حق کے لیے بہت لمبی اور کامیاب لڑائی لڑی۔ دوستو، اس سٹرگل کے بعد کمیونٹی کو سمجھ آیا کہ انہیں انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے اپنا رخ ٹرانسپورٹیشن اور ٹرکنگ انڈسٹری کی طرف کیا۔ ٹرکنگ میں ہارڈ ورک تھا لیکن ریٹرنز بھی فاسٹ تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ کینیڈا کی ٹرکنگ اور لاجسٹکس انڈسٹری کا لگ بھگ 60% حصہ پنجابی کمیونٹی کے کنٹرول میں ہے۔ جب ایک کمیونٹی کے پاس اپنا بزنس ہوتا ہے، فلیٹ ہوتی ہے اور سالڈ بینک بیلنس ہوتا ہے تو وہ پولیٹیکل کمپینز فنڈ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ اکنامک بیکنگ انہیں کینیڈین سیاست میں اور بھی طاقتور بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ان کا اپنا پنجابی میڈیا، جس میں شیر پنجاب اور ریڈیو انڈیا جیسے ریڈیو سٹیشنز کا بہت بڑا کردار رہا ہے، کمیونٹی کو ہر وقت پولیٹیکل اویئر رکھتے ہیں۔ یہ ریڈیو ٹاک شوز کینیڈین پالیسیز کو پنجابی میں سمجھاتے ہیں، جس سے گاؤں سے آئے ایک عام امیگرینٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ فیڈرل الیکشنز میں اس کے ووٹ کی کیا قیمت ہے۔ اب بات کرتے ہیں مین سٹریم پولیٹکس میں ان کے انٹیگریشن کی۔ سکھ آبادی پورے کینیڈا میں پھیلی ہوئی ضرور ہے، لیکن ان کی سیاسی طاقت ان کی کنسنٹریشن میں چھپی ہے۔ اونٹاریو میں، برمپٹن اور برٹش کولمبیا میں، سورے میں ایسی جگہیں ہیں جہاں سکھ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ رہتا ہے۔ کینیڈا کا فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ الیکٹورل سسٹم میں اگر کسی ایک
रीडिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 से 30% आबादी एक ही कम्युनिटी की हो, जो एक साथ ब्लॉक वोट करती हो, तो वो किसी भी पार्टी को हरा या जिता सकती है। इस डेमोग्राफिक मैथमेटिक्स को लिबरल पार्टी ने सबसे पहले समझा और अपनाया। पियरे ट्रूडो की मल्टी कल्चरल पॉलिसीज़ ने शुरू में सिख वोटर्स को लिबरल पार्टी का वफादार बनाया। 1993 में हरब धलीवाल पहले सिख थे जो पार्लियामेंट पहुँचे और फिर जीन क्रिटियान की गवर्नमेंट में पहले सिख कैबिनेट मिनिस्टर बने। इस ब्रेक थ्रू के बाद रास्ते खुलते गए। जस्टिन ट्रूडो के दौर में तो हरजीत सज्जन को नेशनल डिफेंस मिनिस्टर जैसी बड़ी पोस्ट दे दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन सिर्फ लिबरल्स ही नहीं, दूसरी पार्टीज़ ने भी इस ताकत को पहचाना। जगमीत सिंह ने एनडीपी का लीडर बनकर हिस्ट्री लिख दी। दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जिसका बैकग्राउंड वाइट वर्किंग क्लास का था, वहाँ एक टर्बन पहनने वाला सिख लीडर आकर पूरी पार्टी को लीड कर रहा है। ये कनाडा की मल्टी कल्चरलिज्म की एक असर भी है और इस कम्युनिटी की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स का सबूत भी। इवन आजकल पियरे की क़यादत में कंजर्वेटिव पार्टी भी सिख वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। पियरे पर्सनली गुरुद्वारों में जाते हैं और कंजर्वेटिव इकोनॉमिक वैल्यूज़ को सिख कम्युनिटी के हार्ड वर्किंग बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि फॉरेन इंटरफेरेंस के मुद्दे पर उन्हें कम्युनिटी से कुछ टफ क्वेश्चंस का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन कनाडा की सिख पॉलिटिक्स का एक ऐसा पहलू भी है जो इस कहानी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव बनाता है, और वो है उनका अपना आबाई वतन यानी पंजाब और इंडिया की पॉलिटिक्स से लगाव। ये एक ट्रांजिशनल रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कनाडा में बैठे सिख आज भी पंजाब के हर मसले से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस कनेक्शन की सबसे बड़ी वजह 1984 के वाक़यात हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां इंडियन आर्मी ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया था, और उसके बाद होने वाले एंटी सिख रॉयट्स ने डायस्पोरा के जहन पर बहुत गहरा जख्म छोड़ा है। इसे एकेडमिक लैंग्वेज में पोस्ट मेमोरी कहा जाता है, जहां एक ट्रॉमा अगली जनरेशन में भी ज़िंदा रहता है, चाहे वो जनरेशन कनाडा में ही क्यों ना पैदा हुई हो। इस ट्रॉमा ने खालिस्तान मूवमेंट को डायस्पोरा में ज़िंदा रखा है। खालिस्तान एक ऐसी मूवमेंट है जो पंजाब में एक अलग और आज़ाद सिख स्टेट की मांग करती है। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म का मसला है, लेकिन कनाडा के लॉज में फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को बहुत अहमियत दी जाती है। कनाडा में मौजूद सिक्स फॉर जस्टिस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर खालिस्तान रेफरेंडम्स करवाती हैं। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ VOTING ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਰੀਕੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਖ ਫॉर जस्टिस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कैनेडियन इंटेलिजेंस और अथॉरिटीज़ इन रेफरेंडम्स को आम तौर पर एक लॉफुल पॉलिटिकल एक्टिविज़म मानती हैं, जब तक कि इसमें कोई डायरेक्ट वायलेंस शामिल ना हो। तो दोस्तों, ये पर्सपेक्टिव का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया कहता है कि कनाडा एक्सट्रीमिस्ट्स को सेफ हेवन दे रहा है, जबकि कनाडा कहता है कि हमारे देश में लोग जब तक कानून नहीं तोड़ते, उन्हें किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ पीसफुल प्रोटेस्ट करने या सेपरेट स्टेट मांगने का हक है। ये डिप्लोमेटिक कशमकश वक्त के साथ बढ़ती गई और इसने 2020-2021 के इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान एक नया रूप ले लिया, जब इंडिया में किसान, जिनमें ज़्यादातर पंजाब के थे, नए एग्रीकल्चरल लॉज के ख़िलाफ़ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे। कनाडा की सिख कम्युनिटी ने पूरी दुनिया में इस मूवमेंट को एम्पलीफाई कर दिया। उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाईं और अपने कैनेडियन एमपीज़ और मिनिस्टर्स पर प्रेशर डाला कि वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पर आवाज़ उठाएं। इस मूवमेंट ने साबित कर दिया कि कैनेडियन सिख डायस्पोरा अब सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, बल्कि उनके पास इतना लेवरेज है कि वो एक इंटरनेशनल नैरेटिव सेट कर सकता है। इस सब का क्लाइमैक्स हमने जून 2023 में देखा, जब सूरे के गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निजार, जो कि खालिस्तान रेफरेंडम्स के मेन ऑर्गेनाइज़र थे, उनका कत्ल कर दिया गया। सितंबर 2023
میں جب جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ الزام لگایا کہ اس قتل میں انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ انڈیا نے ان الزامات کو ریجیکٹ کیا اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز فریز ہو گئے، ویزا بین ہوئے، ہائی کمشنرز کو نکالا گیا اور یہاں تک کہ سنجے کمار ورما جو کینیڈا میں انڈین ہائی کمشنر تھے انہیں 2024 میں ایکسپیل کر دیا گیا۔ دوستو، کینیڈین اتھارٹیز اور RCMP نے یہاں تک کہہ دیا کہ انڈین لارنس بشنوئی گینگ جیسے کرمنل نیٹ ورکس کو یوز کر رہا ہے تاکہ کینیڈا میں پرو خالستان ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ یہ سب باتیں ابھی انویسٹیگیشنز میں ہیں، لیکن اس نے کینیڈا اور انڈیا کے پرانے دوستانہ تعلقات کو گہری کھائی میں دھکیل دیا۔ پھر آتے ہیں سال 2025 میں، کینیڈا میں ڈومیسٹک حالات بدلتے ہیں، جسٹن ٹروڈو کی پاپولیرٹی گرتی ہے، ان کی ڈپٹی کرسٹیا فری لینڈ ریزائن کرتی ہیں اور آخر میں ٹروڈو خود سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں۔ لبرل پارٹی کی کمان مارک کیرنی سنبھالتے ہیں اور اپریل 2025 کے فیڈرل الیکشنز میں ایک مائنورٹی گورنمنٹ بنا کر نیا پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ مارک کیرنی ایک پریگمیٹسٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے بعد اور نئے ٹیرفز کے ڈر سے کینیڈا کو نئے ٹریڈنگ پارٹنرز کی ضرورت ہے اور انڈیا جیسی ریپڈلی گروئنگ اکانومی کے ساتھ دشمنی لمبا عرصہ افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کیرنی کی گورنمنٹ ایک پولیٹیکل ری سیٹ کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے نریندر مودی کو G7 سمٹ میں بلایا اور کینیڈین فارن منسٹر انیتا آنند نے نیو دہلی کا دورہ کیا تاکہ ٹریڈ اور ٹرسٹ کو واپس لایا جا سکے، لیکن یہ ری سیٹ اتنا آسان نہیں ہے۔ سکھ ڈائسپورا کو لگتا ہے کہ مارک کیرنی کی گورنمنٹ اکنامک فائدے کے لیے ان کی سیفٹی اور ان کے رائٹس پر سمجھوتا کر رہی ہے۔ سکھ ایڈوکیسی گروپس نے اس بات پر شدید اعتراض جتایا ہے کہ گورنمنٹ نجار کے کیس اور ٹرانزیشنل ریپریشن جیسے سیریس مدوں کو سائیڈ لائن کر رہی ہے۔ دوستو، اس ناراضگی کی وجہ سے اب سکھ ڈائسپورا آنے والے وقت میں اور بھی زیادہ اگریسولی پولیٹیکل موبیلائز ہو رہا ہے۔ ان سب واقعات کو دیکھ کر ہمیں ایک بہت اہم سوشیولوجیکل پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ساؤتھ ایشین ڈائسپورا جب اپنے نئے ملک میں اکنامیکل سٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جڑوں سے کٹتا نہیں، بلکہ اس کی پولیٹیکل انگیجمنٹ اپنے آبائی وطن کے ساتھ اور بھی زیادہ سٹرانگ اور اسرٹیو ہو جاتی ہے۔ ڈسٹینس اور فریڈم آف سپیچ انہیں ایک ایسی آزادی دیتی ہے جو شاید انہیں اپنے ملک میں نہ ملتی۔ کینیڈا میں سکھ کمیونٹی کی کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ایک مارجنلائزڈ مائنورٹی کمیونٹی اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، اپنے اسٹرانگ کمیونٹی نیٹ ورکس اور اپنی محنت پر بھروسہ کرے تو وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے رولز کو یوز کر کے پورا سسٹم ہلا سکتی ہے۔ کوما گھاٹا مارو کے ڈیک پر بھوکے پیاسے مسافروں سے لے کر آج کینیڈا کی پارلیمنٹ اور کیبنٹ میں بیٹھنے والے سکھ منسٹرز تک کا سفر ایک ایسی ایپک پولیٹیکل سکسیس سٹوری ہے جس کی مثال شاید ہی پوری ماڈرن ہسٹری میں کہیں اور ملے۔ تو دوستو، خالستان موومنٹ کو زندہ رکھتے ہوئے ہمارے چینل سے جڑیے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔